نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. میرے عزیز مسلمانوں، میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئے اور اپنی حیثیت کو پہچانے. نوجوانوں، خدا را اپنی جوانی کو کام میں لاؤ. مسلمانوں، تم اپنے عزت اور اپنے وقار کو بول رہے ہو. رب نے تو کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. دوسرا خطاب تمہیں بہترین امت ہونے کا دیا. قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو لوگوں کے لیے. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ وہ خطاب ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا. سوچو مسلمانوں، رب تمہیں بہترین امت ہونے کا خطاب دے رہا ہے. اپنے کلام کے اندر تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ تم مامورات پر عمل کرنے والے اور منہیات سے روکنے والے ہو. تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہو، نبی کی شریعت سے منہ چھپا رہے ہو، دین محمدی سے بغاوت کر رہے ہو. مسلمانوں، تم اپنی شریعت کا جنازہ خود نکال رہے ہو. تمہیں تو نبی کے چہرے سے بھی نفرت معلوم ہوتی ہے. مسلمانوں، میرے نبی نے تو چہرے پر داڑھی رکھی تھی، میرے نبی نے تو سر مبارک پر ٹوپی رکھی تھی، میرے نبی نے تو عمامہ بھی باندھا تھا. تم نے نبی کا چہرہ بھی بدل دیا، نبی کا لباس بھی بدل دیا. یہودی لومڑی اور انگریز بیڑیا جب تمہارے سامنے آیا تو تم نے ان کا لباس پسند کر لیا. جو وہ بیڑیا اپنے چہرے پر استرا لگا کر آیا تو تم نے بھی اپنے چہرے پر استرا لگا لیا. جبکہ میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا وہ کل قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، امیہ بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو داڑھی کو منڈوائے گا وہ انگریز بھیڑی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا داڑھی میں حسن ہے، داڑھی میں جمال ہے، داڑھی میں خوبصورتی ہے. تم چہرے کو خوبصورت بنانے کے داڑھی منڈواتے ہو، خدا کی تخلیق میں تغیر کرتے ہو. جبکہ رب نے تو کہا ہے ہم نے مردوں کو داڑھی دے کر حسن دیا اور عورتوں کو داڑھی نہ دے کر حسن دیا. نوجوانوں، تم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کرتے ہو، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے دونوں جہاں کے سردار کو ناراض کرتے ہو. افسوس ہے افسوس اس ہستی کے سینے پر چھری چلا رہے ہو جو طائف کے میدان میں تمہارے لیے بلک بلک کر روئی ہے. جس ہستی نے، جو ہستی احد کے میدان میں تمہارے لیے زخمی ہوئی ہے، جس ہستی نے اپنے راحت و آرام کو تج کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. لہٰذا داڑھی وہی منڈواتا ہے جو نبی کا دشمن ہو. لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے میں مجبور تھا، اور بہت سے مسلمان نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں لڑکیاں نہیں ملے گی، ہمارے رشتے نہیں ہوں گے، ہمیں لڑکیاں پسند نہیں کرے گی. تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر داڑھی کی حیثیت نہیں جانتے ہو تو برطانیہ کی ان پردہ نشین لڑکیوں سے پوچھو جو اپنی ماں سے فریاد کرتی ہیں کہ ہماری شادی کسی داڑھی والے سے کرانا، ہماری شادی کسی مفتی سے کرانا، ہماری شادی کسی قرآن و حدیث کے محافظ سے کرانا، ہماری شادی کسی مجاہد سے کرانا. اس لیے کہ جو مجاہد ہوگا اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی وہ رب کا فرما بردار ہوگا. مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا ان داڑھی والوں سے حوریں بھی پیار کرتی ہیں. وہ حوریں جن کی جوانی ختم ہونے والی نہیں ہیں، جن کا حسن کبھی زائل نہیں ہوگا، جن کے صفات کو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وحور العین، وہ موٹی آنکھوں والی ہوگی، عرمن اترابا، ان کے سینے ابھرے ہوئے ہوں گے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی نیچی نگاہ والی ہوگی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. اس سے پہلے کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہے. نوجوانوں، اگر جوانی لٹانی ہے تو ان حوروں کے پیچھے لٹاؤ، ان کے پیچھے نہیں جن کے اندر گندگی اور پلیدی ہے، جن کے اندر پاخانہ اور پیشاب کی تھیلیاں ہیں، جن کو حیض کا خون
نوجوانوں ان کے پیچھے اپنی جوانی برباد نہ کرو، رب کی اطاعت کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو اور حوروں کو حاصل کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔